جی، سب سے پہلے ہم نے جو چیزیں لینی ہیں جی، وہ کیا کیا ہیں ہمارے پاس؟ ایک کینچی، چپر ہونا چاہیے، اور تولیہ، اور جتنے دن ہم نے رہنا ہے اس حساب سے 3 4 ہمارے پاس اپنے سوٹ ہونے چاہیے، اور جو ضروری میڈیسن ہے، یعنی بخار کی، زکام کی اور جسم درد کی، وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں کا میڈیکل کا نظام تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ بڑی وہاں پر فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے غسل وغیرہ کر کے، اور خوشبو وغیرہ لگا کے، غیر ضروری بال اپنے جسم کے آپ نے کاٹنے ہیں، سارے صاف کرنے ہیں، اور غسل وغیرہ جب کر لینا ہے خوشبو لگا لینی ہے، کیونکہ خوشبو احرام سے پہلے پہلے ہم لگا سکتے ہیں۔ احرام میں چونکہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ہم پر، تو احرام پہننے کے بعد ہم نے کوئی خوشبو والی چیز نہ جسم کو لگانی ہے اور نہ ہی ہم نے کھانی ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چنگم وغیرہ ہوتی ہے، اور الائچی وغیرہ، اس طرح کی خوشبو والی چیزیں کوئی بھی ہاں۔ جہاز کے اندر ٹیشو پیپر دیتے ہیں خوشبو والا، وہ بھی ہم نے یوز نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو خوشبو والی چیز کے نزدیک نہیں جانے دینا، یہاں تک کہ خوشبو والا صابن، شیمپو اگر ہم نے وہاں پر جا کر یوز کرنا ہے وضو کرنے کے لیے، یا تو صرف پانی کے استعمال سے ہی نفاست ہو جاتی ہے۔ یہ جو صابن ہے اس طرح کا، اس کا استعمال ویسے جو ہے نا وہ ہوتا ہے طبی طور سے، لیکن جو صفائی ہے وہ صرف پانی سے ہی ہو جاتی ہے۔ تو پانی کا استعمال کرنا ہے عمرے کرنے سے پہلے پہلے، جب عمرہ آپ کر چکیں گے اس کے بعد آپ جس چیز کا استعمال بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ خوشبو والی چیز بتانا مقصد تھا کہ خوشبو والے شیمپو، خوشبو والا صابن، خوشبو والی کوئی چیز جب آپ نے احرام کی نیت کر لینی ہے، احرام پہن لینا ہے، نیت کر لینی ہے، اس سے لے کر عمرہ مکمل ہونے تک کوئی خوشبو والی چیز نہ کھانی ہے نہ ہی لگانی ہے۔ اچھا، جب آپ نے خوشبو احرام غسل وغیرہ کر لیا، اگر صحیح طرح لگا لینا ہے، خوشبو لگا لینی ہے، اور ایئرپورٹ پر جا کر آپ نے احرام اگر باندھنا ہے وہاں سے باندھ سکتے ہیں، اور گھر سے پہن کے جانا ہے پہن سکتے ہیں، لیکن احرام کی پابندیاں اس وقت ہوں گی جب ہم احرام کی نیت کریں گے۔ احرام کی نیت کب کرنی ہے؟ اگر آپ نے گھر سے احرام پہن لیا فبیہا، اگر آپ نے وہاں ایئرپورٹ جا کر پہننا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایئرپورٹ جا کر پہنیں گے احرام، لیکن نیت ابھی نہیں کرنی۔ نیت جب تک آپ جہاز میں نہیں بیٹھیں گے، جہاز آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ اپنی فلائی نہیں کر جائے گا، تب تک آپ نے نیت نہیں کرنی، کیونکہ بعض ٹائم فنی خرابی ہو جاتی ہے جہاز میں، یا فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو پھر جب ہم احرام کی نیت اس سے پہلے کر چکے ہوں گے تو ہم پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ اس لیے جب فلائٹ اڑ جائے تو گھنٹہ کو جو ہے نا اس میں گزر جائے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ احرام کی نیت کرنی ہے۔ احرام کی نیت کیا ہے؟ اپنی پنجابی زبان میں، اردو میں آپ جیسے کرنا چاہیں، یا اللہ پاک میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ پاک میرا آسان فرمانا اور میرا قبول فرمانا، بس یہ 2 3 الفاظ ہیں پنجابی کے اور اردو کے، تو آپ نے اس میں نیت کر لینی ہے، یا جو بھی زبان آپ کی ہے پنجابی میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ نے یہ الفاظ کے ساتھ کر لینی ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی، وہاں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلے نیت کرنے سے پہلے بلکہ آپ 2 رکعت نفل بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ با وضو ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے تو یہ نفل مستحب ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے نفل پڑھ لی، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کر لی تو ایک مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ تلبیہ ہے، یہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ یہ مصاب ہے یعنی افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو 3 مرتبہ ہی تلبیہ آپ نے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا جو ہے نا یہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے، بلند آواز سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنائی دے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ پورے جہاز کو سنائی دینا، جو اسی آواز ہو کہ بندہ پتہ چل رہا ہے نال والا ساتھ والا جو بندہ ہے وہ سنے ہماری آواز کو۔ تلبیہ پڑھ لینا ہے، تلبیہ پڑھ کے اب آپ احرام کی پابندیوں کے اندر آ گئے ہیں، اب آپ کے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ احرام کی پابندیاں جب شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے ذکر فکر کے اندر رہنا ہے، یہ آپ کا صرف زبان ہی لبیک نہ پڑے۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہو گیا، وہ اپنی گناہ گار پیچھے والی زندگی ہے اس کو آپ اپنے سامنے لے کے آئیں، وہ نقشہ آنکھیں بند کرنے سے سامنے آ جاتا ہے، پشیمان ہوں، ندامت جو ہے نا وہ اپنے اوپر ظاہر کریں، اور اگر آنسو بہہ جائیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے،
تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اور جو آپ کو کلمہ شریف آتا ہے، درود پاک آتا ہے، جو ذکر آتا ہے، آپ وہ کرتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، فلائٹ کے اندر بھی بیٹھ کر اور ویسے بھی وہاں بجا کر غیر ضروری دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ذکر فکر میں آپ نے جلد سے جانا ہے۔ جب ایئرپورٹ وہاں جدہ میں چلے جائیں گے آپ کو ہوٹل کی گاڑی یا جیسے آپ جانا چاہتے ہیں ٹیکسی کے ذریعے سے آپ جائیں گے، پہلے ہوٹل میں جائیں گے، اپنے ہوٹل میں جا کر اپنا سامان رکھیں گے۔ سامان رکھنے کے بعد آپ وہاں وضو کریں، تر و تازہ ہوں، تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہے، آرام کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی طرف، حرم پاک کی طرف آپ کا سفر ہوگا، وہی آپ کی لبیک کی صدائیں ہوں گی، ذکر فکر ہوگا۔ مسجد میں جب آپ نے انٹر ہونا ہے تو نویت سنت الاعتکاف، آپ نے اعتکاف کی نیت کر کے انٹر ہو جانا ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا، مکروہ وقت 3 ہیں، ایک صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب 20 منٹ ہوتے ہیں، ایک غروب آفتاب 20 منٹ ہوتا ہے، اور ایک زوال کا ٹائم پر آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے جب یہ نصف نہار ہوتا ہے، دوپہر کا ٹائم۔ تو یہ 3 ٹائم اگر نہیں ہیں تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ حرم پاک خانہ کعبہ کی طرف آپ نے سفر شروع کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو خانہ کعبہ جو ہے نا وہ نچائی کی طرف ہے، آپ اوپر ہوں گے، خانہ کعبہ آگے جا کر سین نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نگاہوں کو آگے کی طرف خانہ کعبے کی طرف جستجو میں نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے جتنا قریب جا کر، کیونکہ پہلی جو نگاہ ہوتی ہے خانہ کعبے کی طرف وہ کریں گے تو اس سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے پہلی نگاہ خانہ کعبے کی طرف وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے جتنا نزدیک چلے جائیں۔ آپ کو جب جائیں گے آپ تو آوازیں آ رہی ہوں گی لبیک اللہم لبیک لوگوں کی نا، آپ نگاہ نیچے کرتے جاتے جائیں، سیڑھیاں اتریں گے، سیڑھیاں اتر کے جتنا آپ آگے لوگوں کے آگے تک جا سکتے ہیں، جہاں تک لوگ نہیں ہیں وہاں تک، وہاں جا کر آگے لوگ آ گئے ہیں، وہ طواف کر رہے ہیں، پھر آپ نے وہاں نگاہ اٹھانی ہے اور کعبے کی طرف دیکھنا ہے۔ پھر پہلی نگاہ میں جو آپ کے من میں جو وہ دعائیں التجائیں وہ ہوں وہ آپ نے کرنی ہے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے، اسلام کے لیے۔ اس کے بعد جہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے ساتھ ہی حجر اسود جو پتھر ہے وہ نصب کیا گیا ہے، اور وہ حجر اسود آپ کے بائیں جانب آئے گا، دائیں جانب ایک انہوں نے نا جہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے دائیں جانب انہوں نے سبز رنگ کی ایک لائٹ لگائی ہے، ٹیوب لائٹ ہے بڑی سی، وہ لگائی ہے، وہ نشانی ہے کہ یہاں سے یہ آپ کے جگہ ہے جہاں سے آپ نے طواف کرنا شروع کرنا ہے، وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے۔ آپ کا دائیں طرف لائٹ ہوگی، بائیں جانب وہ حجر اسود ہوگا۔ اب وہاں جا کر آپ نے اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کر لینا ہے۔ پہلی تو یہ ہوتی کوشش مسلمان کو چاہیے کہ وہ چومے، اس کو جا کر چوم نہیں سکتا چونکہ رش ہوتا ہے، تو آپ نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بلند کرنے ہیں اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ پڑھ کے آپ نے ایسے ہاتھوں سے کر کے تو ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حجر اسود کو چوم لیا۔ یہ کرنے کے آپ نے پہلے نیت طواف کی کر لینی ہے، یا اللہ پاک میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میرا قبول فرمانا، میرا آسان فرمانا۔ اس کے بعد آپ نے استلام کر لینا ہے۔ استلام کرنے کے بعد آپ کا جو خانہ کعبہ شریف ہے وہ بائیں جانب ہوگا، ٹھیک ہے، بائیں جانب آ جائے گا۔ آپ نے اپنے چکر لگانا شروع کر دینا ہے، پہلے 3 چکر۔ اچھا، چکر لگانے سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے وہ جو چادر ہے نا جی جو اوپر آپ نے اوڑھی ہوگی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہی لباس کے اندر ہوں گی، ان کا احرام وہی ہے جو ان کا اپنا لباس ہے، بس انہوں نے یہ ہے کہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپنا حالت احرام میں، صرف باقی سارے یہ ضروری جو ہیں یہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ باقی سارا جسم ان کا ڈھانپا ہونا چاہیے۔ 2 پاؤں ہیں، یہ کلائی تک، یہاں تک یہ خواتین کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو چہرے کی ٹکیا ہے یہ ننگی ہوگی، باقی ان کے لیے چھپانا اور پاؤں 2 ننگے ہوں گے۔ باقی ان کا جو لباس ہے وہ ان کے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا وہ برقع وغیرہ جو ہوتا ہے خواتین کا وہ پہنیں گی۔ تو اچھا، مردوں کے لیے کیا ہے کہ مرد نے اپنی جو دایاں کندھا ہے وہ ننگا کر لینا ہے، نیچے سے چادر آ کے اسے اوپر رکھ لینی ہے، تو بایاں کندھے کے اوپر چادر آ جائے گی، دایاں کندھا ننگا ہوگا۔ جب ہم نے طواف شروع کرنا ہے تو ہم نے 3 چکر پہلے جو ہیں وہ تھوڑے سے کوشش کرنی ہے، جیسے بندہ تیزی سے
یعنی چلتا ہے بھاگنے کی، اگر وہاں رش ہوگا تو رش کے اندر بھاگا نہیں جاتا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے پریکٹس ہوتی ہے تیز سے چلنے کی، ایسے پریکٹس کرنی ہے۔ تو پہلے 3 چکر آپ نے جو ہے وہ تیز چلنے ہیں، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا، رمل، اور باقی جو 4 چکر ہیں آپ نے نارمل۔ اچھا، ان چکروں کے اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ جو آپ کو آتا ہے، پہلا کلمہ شریف، دوسرا کلمہ شریف، تیسرا کلمہ شریف، درود پاک سب سے زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ جتنی چیزیں جو ہیں آپ مطلب آپ کو ذکر فکر جو دعائیں آتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھیں گے کتابیں لوگوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوں گی، اور وہ ہر طواف کی ایک دعا ہے، دعا پڑھ رہے ہوں گے، لیکن وہ کتاب کے اندر دیکھنے سے پھر وہ جو انسان کی ایک ہوتی ہے نا روحانیت، وہ تھوڑی سی اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو زبانی کلامی ذکر فکر آتا ہے، درود پاک آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، آپ وہ پڑھتے رہیں اور جاتے رہیں، اور آپ کوشش کرنی ہے کہ قبلے کی مطلب طرف آپ کا اس نہ جہت آئے اور نہ چہرہ، بس آپ اپنی ہی جو ہے نا اسی روحانیت میں، اور یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر، میں کہاں، میں تیرا گناہ گار بندہ، میں سیاکار بندہ، میں عاجز بندہ، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو اس طرح کی کیفیت اپنی، تو یہ 7 چکر آپ نے جہاں سے چکر شروع کرنا ہے، پہلا اسلام کر کے وہاں سے آپ نے وہاں پر آ کر آپ نے پھر آگے کیا کرنا ہے کہ اسلام کرنا ہے، یعنی اس کی طرف دونوں ہاتھ کرنے ہیں حجر اسود کی طرف، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کر کے چوم کے پھر شروع کر دینا ہے۔ تو یہ 7 چکر آپ پہ ہوں گے اور 8 اسلام ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام آپ نے سب سے پہلے بھی کرنا ہے اور سب سے لاسٹ میں بھی کرنا ہے۔ تو 7 چکر آپ جب کر لیں گے، یہاں پر آپ کا طواف مکمل ہو گیا عمرے کا۔ جب عمرے کا طواف آپ کا مکمل ہوا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، جہاں بھی قریب جگہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ نفل پڑھنے آپ کے لیے واجب ہیں، ضروری ہیں، نفل پڑھ لینے ہیں، دعائیں کرنی ہیں۔ حتیم کعبہ، جو کعبہ شریف کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہے، وہ کعبے کا حصہ ہے، وہاں پر کوشش کریں وہاں پر جائیں۔ وہ جو بندہ وہاں پر جاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے کعبے کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے وہ کعبے کے اندر شامل تھا، بعد میں دوبارہ تعمیر ہوئی تو وہ کعبے کے باہر ہو گیا، لیکن وہ کعبے کے اندر ہی ہے۔ اب وہاں پر آپ جب قبلہ طواف مکمل کر چکے ہوں گے، نفل پڑھ چکے ہوں گے، جہاں پر وہ سبز لائٹ لگی ہے، وہ سبز لائٹ کے نیچے ایک راستہ جا رہا ہے صفا مروہ کی طرف، آپ نے وہاں سے جب سبز لائٹ کی طرف جانا ہے، آگے پانی کے آب زمزم کے کولر لگے ہوں گے، وہاں سے لوگ پانی پی رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے طواف کیا ہوگا، اور آب زمزم وہاں پر آپ نے نوش کرنا ہے، اور جس نیت سے آپ نے نوش کرنا ہے، بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، رزق کی فراوانی اور اپنی گناہوں کی معافی، وہ ساری نیتیں آپ نے کر کے جب بھی آب زمزم پینا ہے تو پیٹ بھر کے پینا ہے، جب بھی پینا تو پیٹ بھر کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اسے پیٹ بھر کے پیتا اور منافق اسے کم پیتا۔ وہاں سے آپ نے چلے جانا ہے، لوگ صفا مروہ کی طرف جا رہے ہوں گے، صفا مروہ قریب ہی ہے، صفا پہلے پہاڑی ہے، پھر آگے مروہ پہاڑی ہے۔ صفا سے آپ نے صحیح کی ابتدا کرنی ہے، نیت کر لینی ہے، اللہ پاک میں عمرے کی صحیح کی یہ نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میرا قبول فرما، یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے چادر جو ہے آپ نے صرف وہ طواف کے دوران ہی صرف کانا ننگا کرنا ہے، جب وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا چادر آپ نے نارمل کر لینی ہے۔ وہاں پر آپ نے صفا سے صحیح شروع کرنی ہے، مروہ کی طرف، راستے میں سبز لائٹیں انہوں نے نا درمیان میں لگائی ہیں، اتنا حصہ جتنے حصے میں حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی، اور ہمارے لیے بھی وہاں پر دوڑنا تھوڑا سا، خواتین کے لیے چلنا ہے، خواتین دوڑیں گی نہیں، مردوں کے لیے، مرد وہاں پر تھوڑا سا دوڑیں گے، اتنا حصہ آپ نے دوڑنا ہے، پھر آگے نارمل ہو جانا ہے، پھر مروہ کی جانب پہلا چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا کی طرف آنا ہے تو دوسرا چکر، پھر صفا سے تیسرا چکر۔ تو یہ آپ کا جب مروہ پہ آپ آئیں گے 7 چکر، 7واں چکر مروہ پہ آپ کا آ کر پورا ہوگا، مروہ پہ 7واں چکر پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کعبہ کی طرف چہرہ کر لینا، نفل پڑھنے ہیں اور دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کا ایک کام رہ گیا، صحیح آپ کی ہو گئی ہے، طواف آپ کا ہو گیا، ایک کام رہ گیا وہ حلق کرانا، ٹنڈ کرانا۔ خواتین کے لیے وہ اپنے چوتھائی حصہ بال کو پیچھے جونے سے پکڑیں گی، ایک پورا جو ہے بال وہ وہاں سے کاٹیں گے کینچی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ وہاں سے بال کاٹ لیں گی، ان کا وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اور جب مرد اگر خود بال کاٹنا چاہے، ایک دوسرے کو کاٹنا چاہیں وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن پاس دکانیں ہوتی ہیں اور دکانوں والے واضح لگا رہتے ہیں، آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر ٹنڈ کروا لیں، ٹنڈ کروا لی آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام بھی آپ کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ آپ کا
عمرہ مکمل قبول فرمائے. پڑھو جی تکبیر.